أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. آپ نے انہیں فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی غلامی کرو، ایک اللہ کی اطاعت اختیار کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر اللہ قریش مکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اور ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی گئی. نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانی کے عذاب میں غرق کر دی گئی. قوم ہود بھی تیز آندھی سے تباہ کر دی گئی، اور اسی طرح قوم لوط کو بھی پتھروں کی بارش سے تباہ کر دیا گیا. اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے تو تمہیں بھی اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے انبیاء کو کامیاب و کامران کیے، انہیں عذاب سے بچایا ہے اور ان کی منکر قوموں کو اور ان کے سرداروں کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کامیاب و کامران فرمائے گا. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور کفار آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، الٹا آپ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے. اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے داعی انسانوں کو یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اللہ کے دین کی بے لاگ دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرو. اللہ تمہاری ہر حال میں مدد کرے گا اور تمہارے مخالفین کو شکست سے دوچار کرے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں دین اسلام کی دعوت کو انسانیت تک بے لاگ انداز میں پیش کرنے، دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.